بنو غفار قبیلے سے ایک شخص آتا ہے، نام اس کا ابو ذر ہے رضی اللہ عنہ، محمد عربی کو جانتا ہی نہیں، بنو غفار قبیلے سے آئے کہ سنا ہے کوئی شخص مکے میں نبوت کا دعویٰ کرتا ہے، وہ نبی آخر الزماں ہونے کا دعویٰ ہے، اللہ کا رسول ہے، میں بھی جا کے دیکھتا ہوں واقعی رسول ہو تو میں کلمہ پڑھ لوں۔ آئے آ کر حرم میں آ کے بیٹھ گئے، مطاف میں بیٹھ گئے۔ سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گزر ہوا، وہ پورا دن بیٹھے رہے، شام ہو گیا۔ جب شام ہوئی، حضرت علی رضی اللہ عنہ کا گزر ہوا، دیکھے ایک مسافر موجود ہے۔ کہاں کون کا مسافر؟ کہاں سے آئے ہو؟ بنی غفار۔ آؤ، کچھ نہیں پوچھا کس لیے آیا، لے گئے، رات کھانا کھلایا، گھر میں رکھا، صبح پھر وہ آ کے حرم میں بیٹھ گئے۔ وہ نبی علیہ السلام کی تلاش کر رہے ہیں، لیکن کس سے پوچھوں سمجھ نہیں آ رہا۔ 3 راتیں یہ ہو گئی، یہی حال ہوا، 3 دن یہاں گزرے، 3 راتیں حضرت علی کے گھر میں رضی اللہ۔ جب 3 دن گزر گئے تو حضرت علی نے پوچھا، میاں بتاؤ تو صحیح کس کام سے آئے ہو؟ تو 3 دن سے تمہیں دیکھ رہا ہوں، دن بھر وہاں حرم میں بیٹھے رہتے ہو، اور رات تمہیں میں گھر لا کے کھلا پلا کے سلا دیتا ہوں۔ اب 3 دن گزر گئے، مہمانی ختم، اب بتاؤ کیا بات، کیا کام ہے؟ کہا سنا ہے کوئی محمد نام کا آدمی ہے یہاں مکے میں، جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے اور وہ اللہ کا رسول ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، میں اس سے ملنا چاہتا ہوں اور دیکھنا چاہتا ہوں واقعی وہ اللہ کا رسول ہے کہ نہیں، اگر ہے تو میں کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں۔ کہتا بالکل وہ اللہ کے رسول ہیں، اگر یہ بات تم تھا تو پہلے ہی دن بتا دیتے، تمہیں پہلے ہی لے جاتا، اب صبح کو میں تمہیں لے جاؤں گا۔ وہاں سے لے کے دار ارقم، صبح کو علی رضی اللہ تعالیٰ ان کو لے کر گیا، لے جا کر انہیں جب پہنچایا، نبی اسلم کے سامنے بات چیت ہوئی، انہوں نے پہچان لیا ہاں یہ نبی، دل میں بات اتر گئی کہ ہاں یہ واقعی نبی آخر الزماں ہیں، کلمہ پڑھ لیا۔ جب کلمہ پڑھ لیا، حضور علیہ السلام نے کہا ابھی اپنے دین کو ظاہر نہ کرنا، کیونکہ اپنا اسلام ظاہر کرو گے تو پریشانیاں آئیں گی، سختیاں آئیں گی، اپنے قبیلے چلے جاؤ، جب اللہ اسلام کو غلبہ عطا کر دے گا پھر آ جانا، تب تجھے کوئی تکلیف نہیں ہوگی، ابھی اپنے قبیلے چلے جاؤ۔ نبی اسلم سمجھایا، کچھ اعمال بتائے، ہدایات دی، وہ نکل گئے۔ آ کر حرم میں آ کے زور زور سے وہ کلمہ پڑھنے لگا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد الرسول۔ یہ نعرہ سننا تھا، یہ کلمہ سننا تھا۔ اطراف و جوانب کے مشرکین مکہ دوڑے دوڑے آئے اور آ کر ان کو مارنا شروع کیا، وہ بھی بے دین ہو گیا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزر رہے تھے، انہوں نے کہا کیا کر رہے ہو؟ یہ بنو غفار قبیلے کا آدمی ہے اور تمہاری تجارت کے راستے پہ ان کا قبیلہ پڑتا ہے، مکے والوں تمہاری تجارت رک جائے گی، کیا کرتے ہو؟ اور ان کے جسم پر خود لیٹ گئے، ان کو بچا لیا۔ کہتے نہیں ایسا نہیں کرنا، چلے جاؤ۔ پھر وہاں سے ماروار کھائے، تھوڑے تھک وک گئے، رات وہاں گزارے دار ارقم میں، صبح آ کے پھر وہی کام، پھر لوگ دوڑ پڑے، پھر ابو بکر بچائے، پھر تیسرے دن یہی کام۔ کہا کہ اللہ کے بندے ایسا نہ کرو، اب چلے جاؤ اپنا قبیلے۔ اندازہ لگائیے، جو بھی صحابی رسول کلمہ پڑھتا اس میں ایمان کی اتنی حرارت آ جاتی تھی، وہ کفر کو ایک آنکھ انہیں نبھاتا تھا، پھر علانیہ ایمان و اسلام کی باتیں کرتا تھا، علانیہ دین کی باتیں کرتا تھا، علانیہ کلمے کا اقرار کرتا تھا۔ ہمیں تو دین گٹھی میں ملا ہے نا، ماں کے گود میں ملا ہے، ہمیں اس کی کیا قدر؟ ان لوگوں نے قربانیاں دی ہیں دین کے لیے تو وہ دین کی قدر سمجھتے تھے، ہمیں تو گٹھی میں ملا ہے نا، سونے کا چمچہ ہم منہ میں لے کے پیدا ہوئے ہیں، پیدا ہوئے کلمہ، ہم نے اذان کی آواز اسی وقت کان میں سن لی، پیدا ہوتے ہی اذان کی آواز ہمارے کانوں میں آ گئی، اسی لیے ہمیں دین کی قدر نہیں۔ انہوں نے قربانیاں دی دین کے لیے، انہیں دین کی قدر ہے۔ آج ہم نام کے مسلمان ہیں، کام کے مسلمان نہیں رہے، کام کے مسلمان نہیں رہے۔ سیدنا عمر بن